بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عامر خان۔ آج بات کروں گا عمران خان صاحب کا ملک میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزی کو لے کر جیل بھرو تحریک پر اور IMF کے پروگرام کو لے کر نئی شرائط پر۔ عمران خان صاحب اب مخالفین پر لنکا دہانے کو تیار ہیں۔ جی ہاں، ملک میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں تیزی اور PTI رہنماؤں کی غیر قانونی جبراً گرفتاریوں پر اب خان صاحب نے میدان میں آنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور فیصلہ کن مارکا کے لیے جیل بھرو تحریک کا اعلان کر دیا ہے۔ اپنی قوم سے خطاب میں خان صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کس مقصد کے لیے بنا تھا؟ کیا ہم بھول گئے ہیں؟ آنے والی نسلوں کو کیا بتائیں گے؟ ان کو کیا معلوم اس ملک کو بنانے کا کیا مقصد تھا؟ ریاست مدینہ کی بنیاد عدل و انصاف پر رکھی۔ کیوں؟ کیونکہ عدل و انصاف کے بغیر کسی ریاست میں خوشحالی نہیں آ سکتی۔ جہاں قانون کی حکمرانی ہو ناظرین، وہاں سرمایہ کار اپنی سرمایہ کاری کرتے ہیں، باہر سے سرمایہ آتا ہے۔ وہاں قبضہ گروپ اور NRO نہیں ہوتا، اور عدل و انصاف کے معاشرے میں بڑے لوگ چوری کر کے بچ نہیں سکتے۔ جی ہاں، ان کو معافی نہیں ملتی۔ معیشت کی بہتری کے لیے بھی قانون کی حکمرانی ضروری ہے، اور جو قوم اپنے نظریے سے پیچھے ہٹ جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے وہ۔ خان صاحب کی جیل بھرو تحریک کے اعلان کے بعد PTI کے مختلف لیڈران نے اپنے اپنے حلقوں میں اس حوالے سے بھی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ اس حوالے سے PTI سینئر لیڈران شاہ محمود قریشی صاحب، فاروق حبیب اور میاں اسلم نے کارکنوں کو جیل بھرو تحریک کے لیے خان صاحب کی کال پر تیار رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ عمران خان وہ پتہ سامنے لے آئے ہیں جس کا PDM کو نہیں پتہ۔ PDM اور ہینڈلرز سمجھ نہیں پائیں گے۔ ہماری جیلوں میں اتنی کیپیسٹی ہی نہیں کہ اتنے سارے لوگوں کو جیل میں رکھ سکیں۔ پاکستان میں ٹوٹل 116 جیلیں ہیں۔ ان جیلوں میں 88,000 سے زائد قیدی ہیں۔ آپ قریب 90,000 سمجھ لیں۔ ان جیلوں میں قیدیوں کی کیپیسٹی 65,000 ہے، جبکہ بند کتنے ہیں؟ 88,000۔ آپ خود اندازہ لگا لیں، 23,000 سے 24,000 کی کیپیسٹی زائد ہے۔ آلریڈی 24,000 قیدی زیادہ ہیں۔ تحریک انصاف کے 50,000 کارکنان بھی گرفتاریاں پیش کر دیتے ہیں۔ تعداد تو ان سے کئی زیادہ ہے ناظرین۔ خان صاحب کی ایک کال پر پورے پاکستان میں نوجوان گھروں سے نکل آئیں گے گرفتاریاں پیش کرنے کے لیے۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق خان صاحب کی جو حکمت عملی ہے، اس حوالے سے پہلے تحریک انصاف کے MNAs پھر MPAs اپنی اپنی گرفتاریاں پیش کریں گے، پھر تحریک کے رہنما اور کارکنان۔ اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ویسے ہی یہ ملک معاشی بدحالی کا شکار ہے، اس کے باوجود پورے پاکستان سے تحریک انصاف کے کارکنان اگر گرفتاریاں پیش کرتے ہیں تو جیل میں کھانا پینا اور کئی معاملات ہوتے ہیں۔ جیل بھرو تحریک حکومت کے گلے میں رسی کا پھندا ثابت ہوگی۔ کمپنی اور PDM اب شوق سے جھوٹے پرچوں کے تحت PTI کے لیڈران کی گرفتاری جاری رکھیں۔ یہ جیلیں، یہ کال کوٹری نہ خان صاحب کو اپنے بیانے چھوڑنے پر مجبور کرے گی اور نہ ہی PTI کے لیڈران کی ہمت کو توڑ سکے گی۔ جبر انگیز گرفتاریوں کے شوق کو بھی پورا کر لیں۔ ایک طرف کرپٹ رجیم ہر روز عوام کی پیٹھ پر معاشی خنجر مارنے سے باز نہیں آ رہی ہے، اور IMF کے ہر مطالبے کو عوام کی حالت کی پرواہ کیے بغیر مان رہی ہے۔ IMF کی نئی شرائط آنے کو تیار ہیں۔ نئی شرائط کے مطابق بجلی کی فی یونٹ قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ 200 یونٹ سے کم یونٹ استعمال کرنے والے غریب صارفین کو حکومت کی طرف سے دی جانے والی ٹیکس ریلیف ختم کر کے فی یونٹ ریٹ بڑھ جائیں گے۔ IMF کے مطابق ملک کا گردشی قرضہ یعنی سرکولر ڈیپٹ 29 خرب تک پہنچ چکا ہے، جو ملک کے بجلی کے شعبے کی زوال کو ظاہر کرتا ہے۔ ساتھ ہی IMF نے ڈیزل کے اوپر پیٹرولیم لیوی کو 40 روپے بڑھا کر 50 روپے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں یہ
آپ کو سچ بتاتا ہوں، مالیاتی خسارے میں اضافے کو پورا کرنے کے لیے 100 ارب روپے سے زائد کے ریونیو اقتدامات اٹھائے جانے کا امکان ہے۔ ان شرائط سے آپ اندازہ لگا لیں کہ حکومت اور اس کے ہینڈلرز ملک کو ڈیفالٹ کے کتنے قریب لے آئے ہیں۔ بلکہ میں یہاں کہنا چاہوں گا، ملک ٹیکنیکلی طور پر ڈیفالٹ کر چکا ہے، بس اعلان نہیں کر رہی ہے یہ ڈیفالٹ حکومت۔ 8 ماہ میں موجودہ رجیم نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے، پاکستان کو اس جگہ پہنچا دیا ہے کہ جہاں سے واپسی کے لیے عوام کو مزید مہنگائی کی چکی میں پسنا پڑے گا۔ پیٹرول 100% بڑھ چکا ہے، قیامت عوام پر مزید آنی ہے، کیونکہ پیٹرول 30 سے 35 روپے مزید مہنگا ہونے کا امکان نہیں، گارنٹیڈ ہے۔ رجیم چینج کا گھٹیا آپریشن کر کے عوام کے اوپر اسحاق ڈالر جیسے تجربہ کار ناکارہ نالائق شخص نے ملک کے ساتھ ستیلی ماں سے بھی بدترین سلوک کیا ہے۔ اب اللہ کی مدد اور عمران خان کی قیادت اب اس ملک کو اس معاشی سیاسی دلدل سے نکال سکتی ہے اور بچا سکتی ہے۔ ناظرین، میں اور آپ مل کر دعا کریں اللہ پاک، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ملک پر اور اس ملک کی غریب عوام پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔